نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اور جب ہم نے پختہ عہد لیا تم سے کہ تم نہیں بہاؤ گے اپنے خونوں کو اور نہیں نکالو گے تم اپنوں کو اپنے گھروں سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو اس پر، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم اے لوگوں قتل کرتے ہو اپنوں کو اور نکالتے ہو اپنوں میں سے ایک جماعت کو ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، انہیں جلا وطن کرتے ہو گناہ کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے، اور اگر وہ تمہارے پاس آ جائیں قیدی بن کر تو تم فدیہ دے کے چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو ایک حصے کا، پس نہیں ہے بدلہ اس شخص کا جو یہ کام کرے تم میں سے، سوائے اس کے کہ رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اختیار کیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب کو، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ یہ مدد کیے جائیں گے۔ تتمہ ہے ان آیات میں اس عہد کا جو گزشتہ آیت نمبر 84 میں ذکر کیا گیا، اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جہاں ان سے وعدے لیے گئے کہ تم اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں کرو گے، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اچھی بات کرو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، وہاں پر ان لوگوں سے یہ بھی عہد لیا گیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، تم لوگ خون ریزی نہیں کرو گے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، قتل و غارت حرام کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قتل کرنا انتہائی ناپسند ہے، انتہائی ناپسند ہے،
اور یہاں تک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ جس شخص نے کسی ایک کو قتل کیا، ناجائز طور پر قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، یوں سمجھو کہ اس نے ساری انسانیت کو ہی قتل کر دیا ہے۔ ایک انسان کو قتل کرنا، فرمایا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے یہ۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس شخص نے کسی ایک شخص کو زندگی دی، یعنی اسے بچایا، اس کے ساتھ تعاون کیا، یوں سمجھیے کہ اس نے ساری انسانیت کو زندگی عطا کر دی۔ قتل نفس اتنی بری چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لا تسفکون دماءکم، وعدے میں یہ چیز شامل ہے، معاہدے میں یہ چیز شامل ہے، لا تسفکون دماءکم، تم خون نہیں بہاؤ گے۔ دوسری چیز وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، تم اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ جس طرح تم اہل کتاب ہو، جو تمہارے اہل کتاب ہیں، تم ایمان لاتے ہو، جو تمہارے ایمان والے لوگ ہیں، تم باہمی تعاون کے ساتھ رہو گے، ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا برتاؤ اچھا برتاؤ ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم ان کے گھروں پر قبضہ کر لو، انہیں گھر سے نکال دو، ان کے گھروں کو توڑ پھوڑ دو، ختم کر دو۔ ایسی بات بھی تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے، نہیں نکال سکتے ان کو۔ اور اسی طرح تیسری بات عہد میں یہ بھی شامل تھی کہ اگر تمہارا کوئی بندہ، کوئی آدمی اگر قید ہو جائے، مخالفین کی قید میں چلا جائے، پکڑا جائے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے اس کو چھڑانا ہے، آزاد کرانا ہے۔ اور شریعت کے اندر بھی ہے گردنوں کو آزاد کروانا، فک رقبہ، قرآن مجید نے بار بار فرمایا۔ جس کی گردن پکڑی ہوئی ہے، چاہے وہ غلام ہے یا قرض میں پکڑی ہوئی ہے یا کسی کی قید میں ہے ناجائز پکڑا ہوا، فرمایا کوشش کرو کہ اسے آزاد کراؤ۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم نے اپنے قیدیوں کو چھڑانا ہے، فدیہ دینا ہے ان کا۔ یہ تین چیزیں تھیں، اور فرمایا کہ یہ تین چیزیں ایسی تھیں کہ ثم اقررتم، تم نے اپنی زبان سے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو اس بات کے کہ واقعتاً یہ ہم نے عہد کیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ کوئی اور بات کی تو اس کے ضمن میں یہ چیز بھی آ گئی، نہ، مستقل طور پر زبان کے ذریعے سے یہ تمہارا معاہدہ ہوا۔ لیکن جس طرح باقی عہدوں کو وہ توڑ دیا کرتے تھے، پامال کر دیا کرتے تھے، نیست و نابود کر دیا کرتے تھے، یہی حال انہوں نے اللہ کے اس عہد کا بھی کیا۔ یہاں پر بھی وہ بدعہدی پر اتر آئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انتم ہؤلاء، پھر تم اے لوگو تقتلون انفسکم، تمہیں کہا تھا کسی کو قتل نہیں کرنا، تم قتل کرنے پر آ گئے، مارنے لگے، گردنیں اڑانے لگے، اور پیچھے آپ پڑ چکے ہیں عام انسانوں کو قتل کرنا تو کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، ان بدبختوں نے اللہ کے نبیوں کو بھی قتل کیا، ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ آپس میں انہوں نے کیا ایک دوسرے کو معاف کرنا تھا اور چھوڑنا تھا۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ، دوسری چیز تھی کہ گھروں سے نہیں نکالنا، ان کو بے دخل نہیں کرنا، جلا وطن نہیں کرنا۔ فرمایا تم نے اس پر بھی عمل نہیں کیا۔ اپنی ایک جماعت کو تم مجبور کرتے ہو کہ وہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں، اور جب تم کسی کو ناجائز طور پر تنگ کرو اور وہ گھر چھوڑ کے جائے، علاقہ چھوڑ کے جائیں، اس میں دو گناہ ہیں۔ ایک گناہ ہے کہ تم نے اللہ کے حقوق کو پامال کیا،
اللہ کا حکم ہے کہ کسی کو اس کے گھر سے نہیں نکالنا، ناجائز طور پر کسی کی جائیداد پر قبضہ نہیں کرنا، جو حق آپ کا بنتا ہے وہ آپ کا ہے، جو دوسرے کا ہے وہ آپ نہیں لے سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ماں باپ کی اولادیں مکان میں وراثت سب کو ملی اور ایک اس پر قبضہ جما کے بیٹھ گیا اور باقیوں کو نکال دیا۔ فرمایا کہ اس میں ایک تو اللہ کے حق کو ضائع کرنا ہے۔ اسے اللہ نے فرمایا بالاسم تظاہرون علیہم بالاسم، تم غلبہ حاصل کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، اللہ کے حقوق کو پامال کرتے ہو، اور دوسرا گناہ اس کے اندر تم حقوق العباد کو پامال کر رہے ہو، حقوق العباد کی تم پرواہ نہیں کر رہے، اس کا خیال نہیں کر رہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق نہیں بیان کیے تھے؟ وہ جو تمہارے قبیلے کا ہے، تمہارے کنبے کا ہے، تمہارا بھائی لگتا ہے، چچا لگتا ہے، رشتے میں کوئی قریبی لگتا ہے، تو تم حقوق العباد کو بھی تو پامال کر رہے ہو۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے والعدوان کے ساتھ بیان فرمایا کہ تم گناہ بھی کر رہے ہو اور زیادتی بھی کر رہے ہو، دو غلط کام کر رہے ہو۔ ہاں جو تیسری چیز تھی نا، قیدیوں کو چھڑانا، اس پر وہ عمل کیا کرتے تھے۔ فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر تمہارے پاس قیدی آ جائیں تو تُفَادُوهُمْ، تو تم فدیہ دے کے چھڑاتے ہو۔ فرمایا یہ بات تو تمہیں یاد رہی کہ قیدیوں کو چھڑانا ہے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، گھروں سے ان کو نکالنا اور جلا وطن کرنا، یہ بھی تو حرام تھا نا، یہ بھی تو ناجائز تھا نا۔ ایک ناجائز کام کرتے جا رہے ہو اور دوسرے پر کہتے ہو نا 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 ہم تو چھڑوائیں گے قیدی، کیونکہ قیدیوں کو چھڑوانے کا حکم ہے۔ ہوا یوں کہ مدینہ منورہ کے اندر دو قبیلے بڑے بڑے آباد تھے، ایک تھے اوس اور ایک تھے خزرج۔ یہ مدینہ کی آبادی کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس و خزرج۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہی لوگ تھے نا انصار، یہی لوگ ماننے والے تھے۔ تو آپ کی آمد سے قبل دو قبیلے یہ اور ان کی آپس میں ہمیشہ ٹسل رہتی تھی، لڑائی رہتی تھی، خوب لڑتے تھے یہ اوس اور خزرج آپس میں۔ اور مدینہ کے ارد گرد باہر یہودیوں کے دو قبیلے آباد تھے، ایک بنو قریظہ اور ایک تھے بنو نذیر۔ اہل کتاب کے یہ دو قبیلے، اور یہودیوں کے ان دونوں قبیلوں کی دوستی تھی اوس اور خزرج کے ساتھ۔ وہ اس طرح کہ جو بنو قریظہ والے تھے ان کی دوستی تھی اوس کے ساتھ، یہ ان کے حلیف بن گئے، ان کے طرفدار بن گئے کہ جن کے ساتھ تمہاری صلح ان کے ساتھ ہماری صلح، جن کے ساتھ تمہاری جنگ ان کے ساتھ ہماری جنگ، تم جن کے ساتھ لڑو گے ہم بھی ان کے ساتھ لڑیں گے۔ اس طرح اوس اور بنو قریظہ ایک ہو گئے آپس میں۔ اور جو بنو نذیر تھے اور ان کے ساتھ بنو قینقاع کا بھی آتا ہے، یہ قبیلے جو تھے یہ خزرج والوں کے دوست بن گئے، حالانکہ آپس میں اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، لیکن دوستیاں ادھر قائم ہو گئی ہیں ان کی۔ اب جب اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی، وہ لوگ آپس میں لڑتے ہیں، تو لازماً ان کے جو حلیف ہوتے ہیں، ان کے جو دوست ہیں وہ بھی اپنے دوستوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ بنو قریظہ ساتھ دیتے ہیں اوس والوں کا، اور بنو نذیر والے ساتھ دیتے خزرج والوں کا۔ اس طرح یہ لوگ آپس میں لڑ پڑتے ان کی طرفداری میں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ بھی ان کی طرفداری میں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو جب لڑائی ہوتی تو اس میں قتل بھی ہوتا، جب لڑائی ہوتی تو یہ ان کے گھروں پر بھی قبضے کرتے ہیں، گھروں کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں، گھروں سے ان کو نکال دیتے ہیں، بے دخل کر دیتے ہیں،
جلا وطن کر دیتے ہیں۔ اب لڑائی ہو گئی ختم، بندے بھی مارے گئے، قیدی بھی ہو گئے، جلا وطن بھی ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو قیدی ہوتے ہیں نا ان کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، خود لڑے بیٹھے ہیں، قیدی بنائے بیٹھے ہیں، اب نہیں جی چندہ کرو جی پیسے کرو۔ کچھ صورت ہونی چاہیے کہ دیکھو ہیں تو ہمارے اہل کتاب ہیں، یہ بھی یہودی ہیں، ہم بھی یہودی ہیں، لہٰذا ہم نے اپنے قیدیوں کو چھڑوانا ہے۔ بڑی سے بڑی رقم دے کر ان کو اپنے قیدی چھڑوانے پڑتے تو ان کو چھڑوایا کرتے تھے۔ اس بات میں بڑا پختہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، قیدی آ جائیں ان کو چھڑوانا تو تمہیں یاد آتا ہے، لیکن وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، انہیں جلا وطن کرنا اور گھروں سے نکالنا بھی تو حرام تھا، وہ کیوں نہیں تمہیں سمجھ میں آتا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک بات کو اچھی طریقے سے تم نے پکڑا ہے اور تھاما ہے، اور باقی باتوں کو بھلا دیا، ان سے تم غافل ہوں گے، ان سے تم نے منہ موڑ دیا، یہ تو غلط ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی آمد تک وہ ایسے ہی کرتے تھے، بلکہ بعد میں بھی آتا ہے نا کہ جب ایران کا علاقہ فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بڑے یہودی تھے، یہودی عالم تھے، پھر مسلمان ہو گئے۔ تو ان کے پاس ایک باندھی تھی، انہوں نے یہاں سے خریدی کو 900 درہم میں۔ جب اسے مدینہ لائیں تو وہ اہل کتاب میں سے تھی، وہ تو یہودی عالم سے بات ہوئی خریدنے کے لیے، تو اس نے کہا ہاں بالکل دے دو۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو 4000 روپے کے دوں گا، 900 درہم کے لے کے آئے۔ وہ کہنے لگا نہیں یہ تو بہت مہنگی، میں تو نہیں خریدتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا یہ بتا پھر تمہارا وہ کہاں گیا کہ تم تو کہتے ہو کہ ہم قیدیوں کو چھڑوایا کرتے ہیں، تو اب کہنے لگا ہاں نہیں بالکل آپ میرے سے 4000 روپے لے لیں، بس یہ دے دیں۔ اس پر بڑے کاربن، لیکن پھر 2000 میں بات ہو گئی، حضرت عبداللہ بن سلام نے 2000 کا نہیں رہنے دے 2000 کی ہے۔ تو آخر دم تک اس پر وہ قائم تھے کہ چھڑوانا ہے قیدیوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تورات کے بعض حصوں پر ایمان ہے اور بعض حصوں پر ایمان نہیں ہے، بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، یہ تمہارا کیسا ایمان ہے؟ کل کتاب پر ایمان لاؤ نا، ساری کتاب پر ایمان لاؤ، اپنے مطلب کی کچھ چیزیں لی ہوئی ہیں اور باقیوں کو چھوڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ان کی تصویر کھینچی ہے، حقیقت میں آج مسلم معاشرے کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس طرح ایمان کتاب اللہ کی ساری کتاب پر ہے، اللہ کی کتاب ہے جی، بے شک ہے، لا ریب ہے جی، لیکن جب بات آ جائیں عبادات کی حد تک ٹھیک ہیں، عبادات کو مانتے ہیں، معاملات کی بات آ جائیں، معاشرت کی بات آ جائیں، خرید و فروخت کی بات آ جائیں، نہ وہاں سارے اسلام کی چھٹی ہے، نہیں جی نہیں، بس کیا کریں ہم رسم و رواج کے مطابق چلیں گے۔ کتنا بڑا تہجد گزار، عبادت گزار، اللہ والا شادی بیاہ آئیں گے، نہیں پتہ لگتا کہ مسلمانوں کی شادی ہو رہی ہے کہ ہندوؤں کی شادی ہو رہی ہے، بالکل یکدم بدل گئے، وہی ڈھول ڈھمک کے ناچ گانا، الٹ پلٹ، یہ وہ فلاں ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، بعض حصے پر ایمان ہے اور بعض کا انکار ہے، مانتے ہی نہیں۔ اور اللہ نے آگے سزا بڑی سخت ذکر کی ان لوگوں کی جو کچھ کو مانیں کچھ کا انکار کریں، مطلب کی مانیں اور باقیوں کا انکار کریں۔ فرمایا فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، جو بھی تم میں سے یہ کام کرے گا پہلا عذاب اس کے لیے إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں اللہ ایسے لوگوں کو رسوا کریں گے، رسوا ہوں گے وہ لوگ جو صرف کتاب اللہ کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہودی رسوا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور آج ایمان والوں پر، مومنین پر دنیا کے اندر جو مصائب ہیں
اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ اپنے مطلب کا دین مانتے ہیں۔ اگر مجھے فائدہ ہو دین سے تو میں دین کے نعرے لگاؤں گا کہ میں تو دین کو مانتا ہوں، میں تو دین کو مانتا ہوں، اور اگر مجھے چند روپے کا نقصان ہو رہا ہو کہ باقی کم دین والے ہو رہے ہیں، یہ بھی دین والا کرنا ہے یار، باقی سارے کم دین والے نے، نہیں چھڈو جی، میں تو لیواں گا، میں تو نہیں چھڈاں گا۔ خزی فی الحیات الدنیا، فرمایا اللہ دنیا کی زندگی میں رسوا کریں گے، رسوائی آئے گی۔ دوسری چیز وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن اللہ انہیں سخت عذاب میں مبتلا کر دیں گے، اور اللہ کو پتہ ہے جو کر رہے ہوں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بھلائی اور دنیا لی ہے، انہوں نے اشتروا الحیات الدنیا، اختیار کیا انہوں نے دنیا کی زندگی کو کہ دنیا بن جائے، بس آخرت بھلا دی۔ آخرت یاد ہوتی تو پھر پوری کتاب پر ایمان لاتے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، عذاب ان سے ہلکا نہیں ہوگا اور ان کی مدد کو بھی کوئی نہیں آئے گا۔ تو اصل ایمان یہ ہے انسان پوری کتاب کو ماننے والا ہو، فائدہ ہو یا نقصان ہو، چھوڑے اس بات کو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھے کہ میرا اللہ کس سے راضی ہو رہا ہے۔ جس دین کو میں مانتا ہوں وہ کہاں پورا ہو رہا ہے۔ دین کو پورا کرنا اور اللہ کی رضا پر عمل کرنا اس کا کام ہے، نواز دینا میرے رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پوری کتاب پر ایمان لانے والا بنائے، اور اللہ ہم سب کو پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔